السلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کی محنت، آپ کی عظمت، آپ کا سوشل میڈیا ایکٹیویزم رنگ لے آیا ہے. اور ٹیم برزخ نے اور زی زندگی وہ یوٹیوب چینل جس نے اس کو پروڈیوس کیا، انہوں نے برزخ کو یوٹیوب سے اتارنے کا فیصلہ کر لیا. اور ان کے انسٹاگرام پہ، ان کے آفیشیل پیج پر ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے. وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، لیکن اس میں ابھی بہت کچھ ہے. یہ ذرا سٹیٹمنٹ غور سے دیکھیے گا. زندگی اینڈ ٹیم برزخ اسٹیٹمنٹ آف گریٹیٹیوڈ اینڈ اناؤنسمنٹ. شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کچھ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں. وی ایٹ زندگی اینڈ ٹیم برزخ ایکسٹینڈ our heartfelt gratitude to our global audience for their unwavering support for برزخ. ٹیم برزخ اور زندگی جو چینل ہے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے برزخ کو سپورٹ کیا گلوبلی. A show that was created to bring people together everywhere. یہ شو ہم نے بنایا تھا تاکہ لوگوں کو ملایا جا سکے، لوگوں کو جوڑا جا سکے. دیکھیں، کسی پر بھی تنقید کرنے سے پہلے ان کا نظریہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ نظریہ ہے کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کریٹڈ ٹو برنگ پیپل ٹوگیدر ایوری ویئر. ہم لوگوں کو جوڑنا چاہ رہے تھے. اس ویب سیریز سے ہم دنیا بھر میں لوگوں کو، مختلف طبقات کے جو لوگ ہیں ان کو جوڑنا چاہ رہے تھے. اب اس کے پیچھے جو سائنس ہے نا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کا طبقہ ہوتا ہے، سب کو کٹھے لے کر چلنا چاہیے. یہ نظریہ ہے. اب اس مختلف طبقات میں ہم جنس پرست طبقہ بھی ہے اور اس طرح کے اور بھی طبقات ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سب کو جوڑنا چاہتے ہیں. اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جنس پرستی تو ایک اور طرف، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے کہ آج لوگ درختوں سے شادی کر رہے ہیں. باہر کی دنیا میں لوگ درختوں سے شادی کر رہے ہیں، لوگ اپنے آپ سے شادی بھی کر رہے ہیں. باقاعدہ شادی کی تقریب ہوتی ہے جس میں ایک شخص اپنے آپ سے شادی کر رہا ہوتا ہے. لوگ اپنی سرجری کروا کر انسان سے جانور بھی بن رہے ہیں آج کل لوگ. یہ بھی ہو رہا ہے. تو دنیا میں بہت سارے طبقات ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے. کچھ کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے، کچھ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو طبقات ہیں یہ اسی طرح کے طبقات ہیں. ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. ایک اسلامک معاشرہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. دس از unacceptable. But in the light of the current public sentiment in Pakistan, we have made the decision to voluntarily withdraw Barzakh from YouTube Pakistan effective 9th August 2024. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سب کو ملانا چاہتے تھے، لیکن پاکستان سے جو سینٹیمنٹ آیا ہے، ایک منٹ، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ یہ پاکستانی آڈینس کے لیے بنی نہیں ہے، یہ تو باہر کی آڈینس کے لیے. آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ تو پھر پاکستانی سینٹیمنٹ کو دیکھ کر آپ کیوں اس کو یوٹیوب سے اتار رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ پاکستانیوں کے لیے بنائی تھی. آپ نے انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بنائی ہوگی، لیکن آپ کا ٹارگٹ پاکستانی آڈینس بھی تھی. اور آپ کو لگ رہا تھا کہ لوگ تیار ہیں، آپ کو لگ رہا تھا کہ لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں. جس طرح فواد خان صاحب نے بھی کہا تھا نا، لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں. تو آپ کا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا. اب 9 اگست کو یہ یوٹیوب سے اتار دی جائے گی، ہم پہ احسان کیا جائے گا. آج 6 تاریخ ہے. 6 تاریخ کو میرے خیال میں غالباً آج اس کی آخری ایپیسوڈ یوٹیوب پر لگ جائے گی. اور اس کے بعد 3 دن گزارنے کے بعد اس کو وہ اتار دیں گے، جب ملینز آف ویوز کے بعد. اچھا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کا ریجن ہے نا، یہ صرف اس ریجن کے لیے یوٹیوب سے غائب کر دی جائے گی، لیکن انٹرنیشنلی یہ اویلیبل رہے گی. دس ڈیسیژن انڈرسکورز اور ڈیڈیکیشن ٹو آنرنگ آور آڈینس وداؤٹ کازنگ ایلینیشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا، یہ شو کرتا ہے کہ ہم اپنی آڈینس کا کتنا خیال کرتے ہیں. ہم اپنے آپ سے ان کو دور نہیں کرنا چاہتے. وی سنسیئرلی اپریشیٹ یور انڈرسٹینڈنگ اینڈ کنٹینیوڈ سپورٹ. تھینک یو. تو بھائی، اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پوری اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں، اس میں آپ کو شکریہ نظر آئے گا ان لوگوں کا جنہوں نے برزخ کو سپورٹ کیا، اور آپ کو نظر آئے گا اس میں ایک گلہ ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو جوڑنے کے لیے بنایا تھا. اس پوری اسٹیٹمنٹ میں آپ کو اپالوجی نظر نہیں آئے گی کہ ہم نے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا، ہم نے مذہب کو ہٹ کیا. یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. تو بھائی، بات کیا ہے؟ بات سیدھی ہے کہ جو کاروباری ہوتا ہے نا، اس کا تعلق صرف کاروبار سے ہوتا ہے. کاروبار تباہ ہو رہا ہو تو بس پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے، پھر اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. تو بات وہی ہے کہ رسی جل گئی، بل نہیں گیا. تو آپ یہ ہرگز مت سمجھیں کہ یہ کوئی اپالوجی دل سے آئی ہے. اپالوجی تو ہے بھی نہیں. یہ اسٹیٹمنٹ کوئی دل سے نہیں ہے، یہ صرف مجبوری ہے، کیونکہ بزنس تباہ ہو رہا ہے، بزنس کو نقصان ہو رہا ہے. اچھا، میں نے اس یوٹیوب چینل کا پچھلے 5-6 مہینے کا کانٹینٹ دیکھا ہے. اس میں تو سارے پاکستانی ڈراماز ہیں، سارے ہی پاکستانی ایکٹرز کام کر رہے ہیں. تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سرحد پار کی کمپنی کیسے ہے. یہ تو بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے ہمارے پولیٹیشینز باہر سوئس بینک اکاؤنٹس نہیں کھول لیتے، یا جس طرح سے باہر جا کر اوورسیز کمپنیاں بنا لیتے ہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہمارے ایکٹرز نے کوئی اوورسیز کمپنی بنا لی اور وہاں سے اب کانٹینٹ کی لانڈرنگ ہو رہی ہے پاکستان میں. سو بات یہ ہے کہ کرٹیسزم پہلے بھی ہو رہا تھا، ان سب نے ڈیفینڈ کیا، سب نے اس کو پروموٹ کیا. جب بات حد سے آگے بڑھ گئی، بات ہاتھ سے نکل گئی، تب ان کو یہ خیال آیا کہ ہمیں اس کو یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑے گی، اس کو اتارنا پڑے گا. تو یہ بات یہاں ختم نہیں ہو رہی.
یہ کانٹینٹ بنتا رہے گا, یہ لوگ اس طرح کا اور کانٹینٹ بناتے رہیں گے, یہ نہیں تھکیں گے. آپ نے بھی نہیں تھکنا. جب بھی آپ نے اس طرح کا کانٹینٹ دوبارہ دیکھنا ہے, آپ نے اس پہ اسی طرح زور و شور سے کرٹیسزم کرنا ہے, اس پہ تنقید کرنی ہے. بھائی ہم کریں گے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپ ہماری کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں, اور جب آپ ہماری کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پسند نہیں آ رہا تو ادھر نہ دیکھو. ہم کہیں گے بھائی ہماری کشتی ڈوب رہی ہے. تو آئندہ بھی جب آپ کشتی میں سوراخ کرنے کی کوشش کریں گے, ہم آپ کو تہذیب کے دائرے میں, اخلاقیات کے دائرے میں اور بڑے پیار و محبت سے آپ کو دلیل سے سمجھائیں گے. تو خوش رہیے, سلامت رہیے, آنکھیں کھلی رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.